أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صلاة الله عليه وسلم. توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سب سے پہلے مغل شاہ صاحب کے سوال کا جواب اور پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ مقصر کیا ہوتا ہے؟ لفظ سے ہی ظاہر ہے مقصر قصر سے نکلا ہے۔ گھر میں نماز پوری پڑھتے ہو اور سفر میں قصر، یعنی کم کر کے پڑھتے ہو۔ تو ہر کمی کرنے والے کا نام مقصر ہے۔ جی، اور نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے 3 قسم کے بندے بتائے ہیں۔ فرمایا سائن سری النجاہ، تیزی سے کوشش کرنے والے کی نجات پکی، وطالب بطی رجا، سست ہو لیکن امید کا دامن نہ چھوڑے، وہ بھی نجات کی توقع رکھ سکتا ہے۔ اب نہج البلاغہ تو میں نے نہیں لکھی نا۔ تیسرا بندہ بتا کیا فرماتے ہیں؟ سائن سری النجا وطالب بطی رجا ومقصر فی النار ہوا۔ اور غیر معصوم کو اپنے دشمن نظر آتے ہی نہیں۔ سرکار صادق نے تم شیعوں کو پیغام بھیجا ہے کہ الناصبۃ اعداؤکم والمقصرۃ اعداؤنا، فرماتے ناصبی شیعوں تمہارے دشمن ہیں اور مقصر ہمارے دشمن ہیں۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے دوستو؟ کہا یہی گیا ہے مجھ سے کہ آج کا دن سرکار ابوالفضل کی ذات پاک سے منسوب ہے۔ جتنی گفتگو بھی کی جائے، گفتگو کا محور مرکز قبلہ کعبہ سرکار وفا کی ذات ہونا چاہیے۔ صرف 2 منٹ تمہید کے لیے دے دو، پھر بات بہت آسان۔ سورہ زمر سے آیت پڑھی ہے میں نے۔ بظاہر میں کوئی صاحب خطاب رسول سے کر رہا ہے اللہ، لیکن چکرا دینے والا خطاب۔ مجبوری یہ ہے کہ ہے قرآن۔ اللہ کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اب ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے۔ تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آیت میں نے اتاری ہے۔ جانتا ہوں میں بھی اس حقیقت کو کہ رسول معاذ اللہ اور شرک، لیکن آیت بہرحال ہے اور لفظی ترجمہ بھی یہی ہے لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا لیحبطن عملک، تو عمل حبط ہو جائیں گے تمہارے۔ مشارق لائے ہو یا بھولائے ہو؟ سفید رنگ کی کتاب ہوگی، بالکل سفید۔ نعرہ صلوات۔
جس سے خطبہ طارق سنایا تھا میں نے آپ کو، یاد آ گئی کتاب؟ وہی کتاب علامہ رجب علی مرسی تفسیر لکھ رہے ہیں نقوی صاحب بوگی شاہ جی اس آیت کی۔ اثر تو رابی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لئن اشرکتا، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ جو شرک کے اندھیروں کو روشنی عطا کرنے آیا ہو وہ شرک کیا کرے گا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ سر اٹھانا کہ یا محمد ان ساویت بعلی احد من امتک او جعلت له مثلا او شبہا فلا عمل لک، کہ اے میرے حبیب اگر تو نے اپنی پوری امت میں سے کسی کو بھی علی کے برابر سمجھا، اللہ اکبر ہے۔ تین لفظ ہیں مکہ شاہ جی، تین، اور میں تینوں نجم شاہ بتا رہا ہوں۔ ان ساویت بعلی، اگر مساوی کی علی کے ساتھ، احد من امتک، اپنی امت میں سے کسی ایک کو بھی، اور رسول کی امت میں صرف تم نہیں ہو، آدم بھی ہے۔ رسول کی امت میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی ہیں۔ ان ساویت بعلی احد من امتک، اگر کسی ایک کو بھی تو نے مساوی سمجھا، او جعلت له مثلا او شبہا، یا کسی کو علی کی مثل کہا یا کسی کو علی کی شبیہ کہا، جگانے آیا اور کون اپنے مقدر کو لوری دے کے تھپک تھپک کے سلانے آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے کسی کو علی کی شبیہ سمجھا، فلا عمل لک، تیرا کوئی عمل باقی نہیں بچے گا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو جو علی کا مولا ہے وہ کسی کو علی کے برابر سمجھے، تو اپنے عمل کھو بیٹھتا ہے، اور 2 ٹکے کا حرامی جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں وہ اپنے آپ کو علی کے مقابلے میں تولے۔ بگے شاہ جی پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ سے بات کرتے ہوئے اکیلا نہیں ہوں، یہ سارا مجمع، سارے سامعین میرے ساتھ ہیں۔ باہر والوں ساتھ ہو نا، ادھر والوں، برآمدے والوں، پیچھے والوں، آؤ میرا ساتھ دو۔ پالنے والے زوراور کے 5 حصے، تو نے اپنے حبیب کو لفظوں میں اجازت نہیں دی کہ کسی کو علی کی شبیہ کہے، تو نے عباس کو علی کی شبیہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اسے تو کہا کہ لفظی شبیہ نہ کہو، تو نے عباس کو علی کی حقیقی شبیہ بنا دیا۔ شاہ جی پوچھتے ہیں جواب کیا ہے؟ جی جواب پوچھتے ہیں جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ میں جواب بتاتا ہوں۔
سورہ فاطر میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کہتا ہے میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس کا بسم اللہ، جس کا ترجمہ مولوی صاحبان نے کر دیا قانون، طریقہ، آئین ہوگا۔ ہوگا بھائی آئین، مانتے ہیں ہم، انکار تھوڑی کر رہے ہیں۔ لغت، نقوی صاحب لغت ہی ہوتا ہے، وہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، وہ نہ مخصر ہوتا ہے نہ غالی، وہ تو بس لغت ہی ہوتا ہے۔ جاگنا، اگر لکھ لیا لوح دل پر جنت اتر آئے گی تمہاری جولی میں، بشرطے کہ لکھ لیا تو۔ میں نے جب لغت کی کتابیں دیکھی تو پتہ ہے سنت کے کیا معنی تھے، طریقہ بھی تھا، روش بھی، لیکن بات حلق سے اتر نہیں رہی تھی کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ایک ترجمہ نقوی صاحب جو میں نے پڑھا سنت کا، 1,00,000 چاند روشن ہو گئے میرے دماغ میں۔ جاؤ جاؤ آج دیکھ کے آنا، کل نہ بیٹھنے دینا ممبر پہ اگر غلط ہو۔ کوئی لغت اٹھا کے دیکھو، علماء لغت سے پوچھو۔ سنت کا ایک معنی چہرہ بھی ہے۔ مجھے نہیں خبر کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ، کس کے سینے دل پہ اترا ہے۔ سنت مانی، بولو سنت مانی چہرہ۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، ہرگز ہرگز اللہ کے چہرے میں تبدیلی نہیں آتی، وہ ایک جیسا رہتا ہے، چاہے علی کے روپ میں آئے یا عباس کی شکل میں۔ تو نہیں ہو رہی دوستو، ہمیشہ ایک پیکر۔ اور اچھا یہ کیوں ہے شبیہ؟ پہلے بگی شاہ جی یہ دیکھنا پڑے گا علی کا وجود کیوں ہے۔ علی تو جلی کے لیے تھا، نہیں سمجھے؟ علی جلی کے لیے تھا، اسی لیے اپنا چہرہ بنایا، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنے کان، اپنا پہلو، اپنا نفس، اپنا جسم، کہ دیکھوں گا تیرے ذریعے تو آنکھ ہے میری، بولوں گا تیرے ذریعے تو زبان ہے میری، مخلوق کی سنوں گا تیرے ذریعے تو کان ہے میرا، مخلوق کو دوں گا تیرے ذریعے تو ہاتھ ہے میرا۔ توجہ، پھر اپنے کسی مقصد کے تحت اپنے حبیب کو زمین پہ بھیج دیا۔ مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ تیرا دین پھیلانے آیا ہوں زمین پر، لوگ مخالفت کر رہے ہیں، اب تیری مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ آواز قدرت آئی میرے حبیب میں مدد کروں بھی تو کیسے، میں کوئی بدن رکھتا ہوں؟ ہاں مجھ سے دعا مانگ، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، مجھ سے مدد نہ مانگ، مددگار مانگ۔
چھوڑ دوں؟ مجھ سے نصرت نہیں، نصیر۔ اللہ اکبر۔ جب اپنے حبیب کو مدد نہیں بھیجتا، مددگار بھیجتا ہے، تیری مدد کرے گا۔ تو علی کو اتارا سلطان النصیرہ بنا کے کہ میرے حبیب میرا جسم ہوتا تو میں خود آتا تیری حفاظت کے لیے، جو میری کبریائی کا بدن تھا میں نے اسے اتار دیا تاکہ جب مشکلیں آئیں اور علی آگے تیری ڈھال بنے تو سر سے پاؤں تک میری تصویر کو دیکھ کے اطمینان میں رہنا میں خود لڑ رہا ہوں۔ نصیر کہہ دیتا سلطان اور نصیرہ کی نقوی صاحب سلطان کے بہت معنی ہیں، میں صرف یہاں ویسے معنی اتنے ہیں کہ میں پورا عشرہ سلطان پہ پڑھتا رہوں، دلائل اور تشریح ختم نہیں ہوتی۔ سلطتن سے یہ لفظ نکلا ہے، تسلط سے۔ یہ رومال میرے پاس تو ہے لیکن یہ میرے تسلط میں نہیں اس وقت، اب تسلط ہے۔ تو جو کچھ اللہ کے پاس ہے، جو اپنی مٹھی میں یوں بند رکھتا ہو اسے سلطان کہتے ہیں۔ اب بھی پڑھی ہے جس میں معصوم فرماتے ہیں ان علی سلطان ینصر علی اعدائی و سلطان النصیرہ، جو اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ مجھ سے مانگ، یعنی علی اتنی بڑی نعمت ہے، علی کا مولا بھی جب تک علی کو مانگے نہیں ملتا نہیں۔ اور ایک آیت سر پڑھتا ہوں اور پڑھ کے بکر شاہ جی میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ چیلنج کیا ہے خدا نے جن و انس کو سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں اب تو قرآن پڑھ رہا ہوں۔ میں اللہ کہتے ہو جن اور انسانوں سارے مل کے کوشش کرو میرے زمین و آسمان کے کناروں کو پھاڑ کے نکل جاؤ، ان استطاعتم اگر طاقت ہے اگر قدرت ہے نکل کے دکھاؤ، فانفذوا نکلو بھی، کہتے لا تنفذون تمہاری جرت کا نکل سکو الا بسلطان، ہاں اگر سلطان کا دامن پکڑ لو تو وہ تمہیں نکال سکتا۔ ارادے کیوں بھیجا اپنا چہرہ زمین پر؟ نبی نے دین پھیلانا تھا،
خدا کا چہرہ آیا محافظ بن کر. نبی صاحب ابھی آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا. جب دین پھیلانا تھا تو وجہ اللہ کی ضرورت, اور جب کربلا میں دین بچانا تھا تو پھر وجہ اللہ کی ضرورت. اس وقت رسالت کا محافظ بن کر. اور دیکھ لیں دونوں کی بک شاہ جی رشتے کی کڑی کیا ہے. حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے میں حسین سے. یہ دونوں تکونیں ملی ہوئی, ایک تکون کی حفاظت کے لیے علی وجہ اللہ بن کے آیا, دوسری تکون کی حفاظت کے لیے عباس وجہ اللہ بن. اصل میں مغل شاہ جی سامعین کا بھی قصور نہیں, حیران ہونا حق ہے ان کا. لوگوں سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے, اور میں اسی زینے پہ انہیں عباس کو دکھا رہا ہوں. نہیں, ایک منٹ آؤ, یہ اوپر والی کتاب ہے, یہی تفسیر ہے تاویل الآیات, قرآن کی تفسیر ہے. صاف ظاہر ہے ساتھ قرآن ہے تو آگے تفسیر ہے نا. یہ سر پہ حوالے کے طور پر بھی اور قسم کے طور پر بھی, نیچے ہے منبر حسینی, سر پہ رکھا ہوا ہے قرآن. غلط بیانی کروں یہی زمین پھٹ جائے اور میں غرق ہو جاؤں, جھوٹ بولوں یہودی ہو کے مروں, کلمہ نصیب نہ ہو میری زبان جہنم کے کتے چبائے. اور اتنی قسموں کے باوجود جو شک کرے الو کا پٹھا خود حرامی ہے, نابکار ہے, اس کے لہو میں خود شک. جمیل شاہ جاگنا, پوری جائیداد دوں گا الحم سے والناس تک. پورے قرآن میں نے نہیں پڑھا, تم نے پڑھا ہے تو میرا علم بڑھا دو. کہیں اللہ نے کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں آدم کی, کہیں کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں نوح کی, کہیں کہا ہو مجھے قسم ابراہیم کی, کہیں کہا ہو مجھے قسم ایوب و یوسف کی, کہیں کہا ہو مجھے قسم موسیٰ کی, کہیں کہا ہو مجھے قسم عیسیٰ کی. کہاں ہے؟ پتہ نہیں کون سوچ رہا ہے, کون سن رہا ہے, کون اپنا ہے کون پرایا, کون کس نیت سے بیٹھا ہے. وہ بے نیاز جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو قسم کے لائق نہیں سمجھتا. میرا ساتھ دو اندر باہر والوں, میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نبیوں کی قسمیں کھاتا نہیں, علی کے دلدل کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اور دل کی
जिस्मों की थाप की कसम है, दुल्दुल माशर हराम के सुमों से जो जल तरंग बज रहा है, उस बजते हुए जल तरंग की कसम, उससे जो चिंगारी निकलती है उस चिंगारी की कसम, पहाड़ी पे चलते हुए जो वो नथनों से सांस लेके फुंकारता है, मुझे कह रहा है मुझे इस फुंकारने की कसम। नहीं, तौल तौल आप मुल्ला के बहकावे में गजनफर की सेहत पे क्या असर पड़ता है? जो अल्लाह अली के घोड़े को आदम के बराबर नहीं तोलता, वो अब्बास को कहां तोलेगा? कुजा अली का दिलदार, कुजा अली का जानवर, कुजा अली की आरज़ू। समझ क्या रखा है तुमने अब्बास को? अली बुके शाह जी वो शहंशाह आज़म है जिसके हाथ की दो जुम्बिशों ने अल्लाह की धरती को आबाद कर दिया है। क्यों प्यारे का गलत कहा मैंने? ठीक है नहीं, कुछ लोग हैरान होकर देख रहे मुझे कि क्या 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 मकसद। तेरे मौला का फरमान है खमर तो तीनत आदमा बेयदैया अरबाईना सबाहन। अली फरमाते 40 दिन तक आदम की मट्टी खमीर करने वाला मैं अली हूं। अगर मट्टी खमीर न खमीर न करता तेरा बाप आदम न होता, जब तेरा अब्बा जान ही ना होता तो फिर दुनिया पे जिंदगी कहाँ होती, जमीन पे बशर या बशरियत का वजूद कहाँ होता। इसलिए मैंने कहा है कि जो दो जुम्बिशें हाथ की भीख में दे दे तो अल्लाह की धरती पेटों से पुर हो जाती है। उसने अल्लाह जाने कितने बरस अब्बास जैसे बेटे की आरजू की है। देखो हाँ देखे ये अब्बास के अलम में हाथ है मेरा। साहिब जलालत है अब्बास। अल्लाह अकबर। ये तो देर नहीं करता इंतकाम लेने में। बड़ी बढ़िया किताबें, सीरत की अंबार है छत जितना। अकील को बुला के कि तुम शज्जार अरब हो, मेरे लिए रिश्ता तलाश करो। मौला ढलती उम्र में शादी करेंगे आप? फरमाया शादी हमारी दुनियावी जरूरत नहीं होती, अरब के किसी शुजाओ तरीन कबीले की जौहर इस्मत खातून का रिश्ता तलाश कर मेरे लिए। मौला क्यों? फरमाया लिखा उसीबा मिनहा वलदन शुजाउन यकून अज़दन लिवलदी अल हुसैन। मैं चाहता हूं कि उसमें से मुझे ऐसा बेटा अता करे अल्लाह जो मेरे हुसैन का कुव्वत बाजू हो। हाँ ये कोई शक नहीं इसमें। अली होना तो आदम को नसीब नहीं, अली होना मूसा का मुकद्दर नहीं, ईसा के बस में नहीं। लेकिन वो असर तुराबी क्या कहते हैं, जो सपूत बेटे होते हैं वो किसी ना किसी तौर एक कदम बाप से आगे बढ़ाते जरूर है। ये मेरे सामने पड़ी है बिशारतुल मुस्तफा
دکھا چکا ہوں اس یشر میں منبر سے، علامہ طبری کی کتاب، اس میں حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں یا علی، بس ٹھیک ہے، انتا نجم بنی ہاشم، جاگنا خدا کے لیے جہاں جاؤ، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ اب جو دشت ادراک میں کھویا ہوا ہو غضنفر، اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس نے ذہن کی کھڑکی بند کر کے تالا لگا رکھا ہو، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ پلے نہیں پڑی تمہیں بات؟ رسول کہہ رہے ہیں انت نجم بنی ہاشم، تو نجم بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ عباس نے پاؤں بابا کے چوم کے کہے کہ علی بننا تو میرے مقدر میں نہیں، لیکن بابا تیری دعا سے اگر کمر بنی ہاشم بن کے نہ دکھایا۔ ہے نا ایسا؟ ہے نا عباس کمرے بنی ہاشم؟ بلکہ منشی نظیر دو چیزوں میں عباس آگے بڑھ گیا ہے علی سے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کروڑ دفعہ عباس جنم لے علی نہیں بن سکتا، لیکن دو چیزوں میں بڑھ گیا۔ باپ نجم بنی ہاشم، بیٹا کمرے بنی ہاشم۔ جاگنا مکیش شاہ جی ہوا کے جھونکے کی طرح غضنفر گزرنے لگا ہے، کہوں سمجھو گے، سنبھلو گے، سنبھالو گے، سنبھالو۔ رسول فرماتے ہیں یا علی انت ذل فضل، اے علی تو صاحب فضل ہے۔ عباس نے کہا بابا تیری دعا سے اگر ابو الفضل بن کے نہ دکھایا۔ ذل فضل، فضائل والا، اور عباس ابو الفضل۔ اور ہاں یہ غلط فہمی دور کر دو، پرائمری پاس قسم کے مولوی کہتے ہیں کہ چونکہ بیٹا تھا فضل مولا عباس کا اس لیے کنیت تھی ابو الفضل۔ غلط۔ بیٹے کے نام جاؤ، میرا چیلنج لے جاؤ علماء زمانہ تک، منڈی بہاؤدین کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کو چیلنج کرتا ہے غضنفر۔ خطہ عرب کی عادت ہے اگر بیٹے کے نام پہ کنیت بنانا ہو تو بڑے بیٹے کے نام پہ بناتے ہیں، جیسے علی کی ابو الحسن۔ اور سرکار فضل تو تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں عباس کے، بڑے بیٹے کا نام محمد ہے تو بیٹے پہ ہوتی تو ابو محمد۔ اور آؤ پہلے دن جب یہ قرآن وفا، جب یہ مسجود وفا جناب ام البنین کی آغوش عصمت کے راحل میں اترا، اسی وقت علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کے مرحبا بک یا ابا الفضل، وہی فیصلہ لے کے جاؤ۔ میں ساری زندگی پڑھتا رہوں
میری زبان میں تاثیر کہاں کہ میں عباس کے فضائل کا حق ادا کر سکوں؟ امام جی بالکل اس میں شاکی کیا ہے؟ امام چہارم نے نقوی صاحب خود فرمایا ہے کہ اللہ کو اگر 13واں امام بنانا ہوتا اگر بنانا ہوتا 13واں تو سوائے میرے چچا عباس کے کوئی. اس کا مطلب ہے کہ امامت کے لیے جن شرائط کی ضرورت ہے وہ ساری بسم اللہ جیتے رہو وہ ساری کی ساری میرے مولا عباس میں بدرجہ اتم موجود ہے. یا اسی لیے تو حسین جیسے امام کے یوں سامنے رہ کر ایک ایکڑ کا ہی فاصلہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, ایک ایکڑ کا ہی فاصلہ ہے. ایکڑ فاصلے پہ ادھر حسین ہے بلا تشبیہ اور ادھر ایکڑ کے فاصلے پہ عباس ہے, اور پھر حسین کی موجودگی کے باوجود باب الحوائج عباس ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات دوستو؟ جی یہ چند باتیں میں نے آپ سے صرف اس لیے کی علی کو بعد میں آزمانا, پہلے عباس کو آزماؤ, پہلے عباس کو آزماؤ. آپ حضرات کو تو غالباً سنایا میں نے, جو نئے صاحبان ہیں ان کے لیے 2 شعر سنانا چاہتا ہوں, تو میں سنا دوں. کبھی کبھی دورہ پڑ جاتا ہے مجھ پر بھی اثر ترابی کچھ کہنے کا. ہاں تو سرکار وفا کو جو میں نے اپنی فالق زدہ زبان میں خراج پیش کیا ہے اس میں کا ایک بند تمہیں سنانے لگا ہوں. جاگنا کیا کر سکتا ہے عباس عابد شاہ, دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس. کو بجھا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. اللہ اکبر. یاری تیرے بیٹے کی تعریف کر رہا ہوں اور ایک ایک چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ کس چہرے کی کتاب پہ کیا لکھا جا رہا ہے. دہکے ہوئے دوزخ کو بجھا لیتا ہے عباس, بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. تم یہی سوچ رہے ہو نا اگر تقدیر میں نہ لکھا ہوا ہو تو پھر عباس کیا کرے گا؟ کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. بجھا لیتا ہے عباس اور بندے کو بھی خالق سے چھڑا لیتا ہے عباس. کچھ دینے کی سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تب لوح و قلم اور بنا لیتا ہے عباس. عباس کا لقب یاد ہے قمر بنی ہاشم؟ شہزادہ علی اکبر کس کے ہم شکل ہیں؟ رسالت باپ کے. جاگنا کچھ دینے کی جمیل شاہ سرحد پہ جو آ لیتا ہے عباس تب لوح قلم اور بنا لیتا ہے عباس. اور حیدر کی دعاؤں کا ثمر ہوتا ہے عباس. اکبر بھی کھڑا ہو تو کمر ہوتا ہے عباس.
अल्हम्दुलिल्लाह। घबरा तो नहीं गए? असर तो रावी खुदाए सखन के दो बंद सामने आ गए हैं मेरे इत्तफाकन। दो शख्स थे, हम आसर थे, दोनों ही खुदाए सखन थे। नक्कादान फन आज तक फैसला नहीं कर पाए कि 20 कौन था 19 कौन था। देखा, इसी तरह पता नहीं हजारों लफ्ज होते हैं असर तुराबी जिनको सुनने वाले खो देते हैं। ये तो हर कोई जानता है कि तब्बीर कौन था, अनीस कौन था, और मैंने कहा ये कोई नहीं जानता कि 20 कौन था 19 कौन था। ये खुदाबंद सुखन मिर्जा तब्बीर के दो बंद हैं जो मैं आपको सुनाने लगा हूं। और बस इसी से मैंने अपनी मंजिल की तरफ नकवी साहब बढ़ जाना है। अल्लाह अकबर। ये तो पता है ना कि मोहर लगती थी, और पहली मोहर लगी भी मिर्जा तब्बीर के थी। जब नजफ ले गए ना अपना कलाम, तो पहली मोहर सरकार तब्बीर के कलाम पे लग गई। तो मीर अनीस उदास हो गए। आलम ख्वाब में अमीर कायनात तशरीफ लाए। उन्होंने कहा बेटा परेशान नहीं होते, तुम तो अपने हो मेरे। अगर उसके कलाम पे मैं मोहर ना लगाता उसका दिल टूट जाता। और ये तो तुम जानते हो कि दिल तोड़ना हमारा शेर। ले अब तेरे कलाम पे भी मोहर लगाए देते हैं। तो दोनों मोहर याफ्ता। अब अगर कुछ गलत है तो ये अली से पूछना कि गलत कलाम पे मोहर क्यों मारी थी। सवार हो रहा है अब्बास घोड़े पर मैदान करबला में, और मंजर निगारी की है खुदाए सुखन मिर्जा तब्बीर ने। लफ्ज़ तौसन, ते वा सीन नून, घोड़े का नाम है। उंगली से थक गए हो? उंगली से लिख के गर्दन तौसन पे या अली। ठीक है कि 8 दिन हो गए तुम्हें सुनते सुनते थक जाना बशरियत का हक भी है। जिसके कलाम पे खैबर शिकन ने मोहर लगाई है वो लिख रहा है कि जब अब्बास घोड़े पे सवार होने लगे तो पहले घोड़े की गर्दन पे उंगली से या अली लिखा। लिखा क्यों? हम जैसे जाहिलों पे इल्मों को बताया कि आप बेवकूफ हो, मैं बाबुल हवाइज हूँ, मेरा गुजारा या अली के बगैर नहीं, तुम अली के बगैर कैसे? उंगली से लिख के गर्दन तौसन पे या अली। एक जस्त में सवार हुआ हक का वो वली। एक जस्त में सवार हुआ हक का वो वली। मिर्जा तब्बीर कह रहे हैं फिल फौर तूर और नूर के मानी हुए जली। तूर अब्बास का घोड़ा और तूर पे चमकने वाला नूर अब्बास। फिल फौर तूर और नूर के मानी हुए जली। बिजली का काम क्या है? जलाना ना, जलाती है ना। देखे ना मेरी तरफ, नबी फरमाते हैं फिल फौर तूर और नूर के मानी हुए जली, और बिजली जलाना भूल के खुद रश्क से जली। बिजली जलाना भूल के खुद
اشک سے جلی ٹھنڈی ہوئی ہوا، ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ گر میں انا ہوا، اور سر سر کی سانس رک گئی جب یہ رواں ہوا۔ چونکہ منڈی والوں شاعر دیکھتا ہے تصور کی آنکھ سے، تخیل کی آنکھ سے۔ اس کو بگے شاہ جی کس طرح نبھایا ہے مرزا ظفیر نے؟ فرماتے ہیں رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، کہتے ہیں میں نے تصور میں سوچا نا کہ عباس کے گھوڑے کی تعریف کروں۔ رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر۔ آپ پہلے عباس کا گھوڑا سمجھ، علی کو سمجھنے کے دعوے کرنے والے، رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر، بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر، بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر، اور پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر۔ یہ گھوڑا ہے گھوڑا، بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر، اور پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر۔ جن کو اردو سننا آتی ہے، جو لفظوں کی تمیز اور شعور رکھتے ہیں، جو شعر سمجھتے ہیں، ان کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر، پوچھا جو آسمان سے کہا لامکان پر۔ یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا۔ کہ فکر و وہم کی حد سے گزر گیا، سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا۔ کدھر گیا؟ اور یہ وقت کی بات ہے منڈی والوں، یا گھوڑا یوں پرواز کر رہا ہے کہ سایہ پوچھ رہا ہے کدھر گیا، یا زین خالی ہوتی ہے اور حسین کمر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھ رہے ہیں کدھر اترا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اللہ اکبر۔ مولا تمہاری عبادت قبول کرے۔ جو رونے کی نیت لے کے آئے ہو، خصوصاً ویسے تو کون سا ایسا شہید ہے کہ جس کا پرسوا پورے افراد اہل بیت کو نہیں دیا جاتا، لیکن دو ہستیاں ایسی ہیں جو دونوں آتی شام سے ہیں، ایک بڑی پردہ دار اور ایک معصومہ بچی۔ اکبر کے ذکر میں کوئی توجہ نہ کرے تو بڑی بی بی ناراض ہوتی ہے، اور عباس کے ذکر پہ کوئی توجہ نہ کرے تو 4 سالہ بطول کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور آج تک منڈی والوں غضنفر یہ اعتراف کرتا ہے، میں فیصلہ ہی نہیں کر پایا کہ حسین کے مزاج پہ اکبر کی شہادت نے زیادہ اثر کیا ہے یا عباس کی شہادت پہ۔ تو جی مجھے کوئی جلدی نہیں، میں نے کہا میں نہیں فیصلہ کر پایا
کہ اپنے جوان بیٹے کی شہادت کا زیادہ اثر لیا ہے مولا نے یا اپنے زور کمر کا؟ اثر یہ ہے بظاہر دونوں کا۔ اکبر کے لاشے پہ آسمان کی طرف دیکھ کے پوچھا تھا حسین نے، شہید پر رونا ثواب ہے، تیرے محبوب کی شریعت کہتی ہے، اگر تو اجازت دے شہید سمجھ کے منہ چوم لوں؟ بیٹا سمجھ کے نہیں، شہید سمجھ کے چوم لوں؟ حسین میرا عرش گر جائے گا، جلدی سے چوم، میرے سر پہ قرآن رکھو، یہی لفظ ہیں کتابوں کے۔ اب بوسہ دینے میں سیدو دیر کتنی لگتی ہے؟ جب جھکے اکبر کے چہرے پہ ریش مقدس میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن جب منہ چوم کے اٹھایا سر، ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں زہرا کے لاڈلے کی ریش سفید ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ سنو مجھ سے پرسہ معصومہ بی بی کو دینا، جو اس وقت بھی اپنی پھوپھی کی آغوش میں بیٹھی اپنے چچا عباس کی مصیبت کا ذکر سن رہی ہے۔ یہ تھا اکبر کی موت کا اثر۔ داڑھی سفید ہو گئی حسین کی، لیکن کمر سیدھی تھی۔ اللہ جانے عباس کے زین چھوڑنے میں کیا اثر تھا۔ ادھر زین چھوڑی، ادھر کمر میں خم آیا، منہ سے نکلا الان ان کا سر ظاہری، عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ نہیں، یہ 1400 سال کے بعد غزل فر پڑ رہا ہے، تم رو رہے ہو، دھاڑے مار رہے ہو، سر پہ ماتم کر رہے ہو، رانوں پہ ماتم کر رہے ہو۔ پہلا نوحہ جو میدان کربلا میں حسین نے عباس کا پڑھا، جانتے ہو وہ کیا ہے؟ ابھی دور تھے لاشے سے، دور سے لاشے کی حالت پہ نظر پڑی، حسین نے امامہ اتار کے زمین پہ پھینکا، کربلا کی خاک اٹھا کے بالوں میں ڈالی، سینے میں 2 ہتھڑ مارا حسین نے۔ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ زہرا کے لال نے منہ پہ ماتم کر کے کہا، عباس الیوم نامت آیون بک لم تنم وتصاحدت اخرى فعز منامها۔ عباس تو نے زین کیا چھوڑی؟ عباس آج سے وہ آنکھیں چین کی نیند سوئے گی جو تیرے ڈر سے سویا نہیں کرتی تھی۔ شامی آج کے بعد چین سے سوئیں گے، لیکن عباس آج کے بعد نہ میری سکینہ سوئے گی، نہ آج کے بعد میری زینب سوئے گی، آج کے بعد شامی سوئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جی نہیں، بےتاب تو ہو رہے ہو، مجھ سے حق تھا تمہارا، تم سوال کرتے کہ آخر کیا حالت دیکھی لاشے کے حسین نے، کہ حسین نے جس نے اکبر کے لاشے پہ امامہ نہیں اتارا تھا، عباس کے لاشے پہ کیوں؟ میرے پاس بھائی اس سے بڑا گواہ اور کوئی نہیں، علم کا فریرہ گواہ، مجھے زینب کی لٹی ہوئی چادر کی قسم، پڑھنے والے تمہارے ڈر سے نہیں سناتے کہ مومن مر نہ جائے، تمہیں یہی سنایا جاتا ہے نا کہ عباس کے ہاتھ کاٹے گئے، لیکن جانتے ہو دور سے حسین نے منظر کیا دیکھا؟ قَطَعُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، یہاں سے ہاتھ کاٹے گئے، یہاں سے غش کھا کے زمین پہ گر پڑا زہرا کا لال، عباس۔
کیسے لے جاؤں؟ میری سکینہ مر جائے گی۔ عباس نے کہا مولا نہ لے جا مجھے خیمے، اب پتھر بھی ہے اگر تمہارے سینے میں پھٹ جائے تو تعجب نہ کرنا۔ روتے روتے اٹھا حسین جیسے سارے دن کا تھکا ہوا مزدور، مزدوری سے فارغ ہو کے شام کو گھر لوٹتا ہے، چادر کندھے پہ ڈال کے آہستہ آہستہ حسین نے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ کمر کا خم بڑھتا جاتا ہے، روتے روتے خیمے پہنچے۔ خدا کے لیے دیکھنا میری طرف، 4 سالہ بطول دروازے پہ تھی، دیکھا بابا خالی ہاتھ ہے۔ دروازے میں تو بابا کو نہیں ٹوکا، حسین زمین پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اشارے میں بہن سے کوئی بات کی حسین نے، سکینہ برداشت نہیں کر سکی، جیسے نشے میں پا لیا۔ بابا جان میرا چچا غازی۔ حسین نے روتی ہوئی آواز میں کہا تیرا چچا مارا گیا۔ سیدو پڑھ دوں اب جملہ، جب کہا نہ مارا گیا، سکینہ عالم جلال میں اٹھی، کہا مارا تو میرا اکبر بھی گیا تھا، لیکن اکبر کا لاشا تو خیمے آیا تھا، میرے چچا کی لاش کیوں نہیں آئی؟ میں چچا سے ملے بغیر نہیں رہ سکتی۔ حسین نے دیکھا میں نے بتا دیا سکینہ مر جائے گی۔ حسین نے روکے کہا بیٹا تیرا چچا کڑیل جوان ہے، میں بوڑھا ہوں، مجھ سے لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ جب کہانا نہیں اٹھائی جاتی، سکینہ تڑپ